الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اگر دنیا میں سب کچھ انسان کی چاہت کے مطابق ہونے لگے تو پھر وہ انسان اور مخلوقی کیا ہے؟ پھر وہ انسان اور مخلوقی کیا ہے؟ اگر سب کچھ انسان کی چاہت کے مطابق ہونے لگے تو پھر انسان اور مخلوقی کیا ہے؟ مخلوق ہونے کا تقاضا تو یہ ہے، مخلوق ہونے کا تقاضا یہ ہے، اور انسان اور بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ارادوں میں ناکام ہو تاکہ وہ اپنے ارادے کی ناکامی سے اپنے ارادوں میں ناکامی سے اللہ کو پہچانے، اپنے ارادوں میں ناکامی سے اللہ کو پہچانے، اپنے ارادوں میں ناکامی سے اللہ کو پہچانے. اس لیے کہ جب کائنات کی شکلوں میں انسان کے کام بگڑتے ہیں، جب کائنات کی شکلوں میں انسانوں کے کام بگڑتے ہیں تو اللہ تک صرف وہ لوگ پہنچنے والے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کائنات کی ہر تبدیلی کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے. تو سمجھتے ہیں کائنات کی ہر تبدیلی کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے. جو کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑ دیتے ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتے، وہ اللہ تک نہیں پہنچتے. اللہ تعالی اولیاء کو، صحابہ کو، انبیاء علیہ السلام کو، ملائکہ کو، ان سب کو ان کے ارادے میں ناکام کرتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے اور اپنی یاد تازہ کرانے کے لیے. آپ ذرا اندازہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں، جسے اللہ اتنے راضی ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام جن سے جو گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد کا وعدہ ہے. اللہ کی طرف سے ان کی مدد کا، اللہ کی طرف سے ان کی مدد کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد ضرور کریں گے. فرشتے جو مستقل عبادت میں ہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، ہر حکم میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ملائکہ کو بھی، انبیاء علیہ السلام کو بھی ان کے ارادوں میں ناکام فرما دیتے ہیں، ان کے ارادوں میں ناکام فرما دیتے ہیں، صرف اپنا تعارف کرانے کے لیے، صرف اپنا تعارف کرانے کے لیے. وہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی ارادے میں ناکامی یا ہمارے کسی کام میں رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ رکاوٹ صرف اللہ کی طرف سے ہے، یہ رکاوٹ صرف اللہ کی طرف سے ہے. تو ایسے لوگ دو کام کرتے ہیں. جب کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان رکاوٹوں کا اسباب تلاش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کام کیوں نہیں ہوا، کام کیوں نہیں ہوا.
ہاں وہ لوگ جو اللہ کو نہیں جانتے اور اس کی طرف سے کامیابی کے راستوں کو نہیں جانتے، اگر وہ کسی کام میں فیل ہو جاتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ فلاں فلاں اسباب کی کمی رہی اس لیے کام نہیں ہو سکا۔ ایسے لوگ اللہ کے احکام سے اور دور چلے جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے احکام سے اور دور چلے جاتے ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں مسلمان کہ جو اپنے کام نہ بننے کی نسبت حکومتوں کی طرف کر دیتے ہیں، اگر حکومت چاہتی تو ہو جاتا، حکومت چاہتی تو ہو جاتا، حکومت ہی نہیں چاہتی، اگر حکومت نہیں چاہے گی کام کیسے ہوگا؟ جب تک وزراء نہیں چاہیں گے کام کیسے ہوگا؟ جو بیمار ہیں انہیں صحت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اگر ڈاکٹر چاہتے تو ہو جاتا، اگر ڈاکٹر چاہتے تو بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وکیل چاہتا تو میں کامیاب ہو جاتا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کتنی بھی کائنات کے اندر شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں کی وجہ سے مسلمان اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر اللہ کو یاد نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالی فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، صحابہ کو ان کے ارادوں میں اس لیے ناکام کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں یاد کریں۔ یہ ہمیں سنو تو صحیح بات توجہ سے، تاکہ یہ ہمیں یاد کریں۔ دنیا میں جتنے حوادث ہیں اور دنیا میں جتنی بھی رکاوٹیں اور مشکلات ہیں وہ سب کی سب خدا کی قسم صرف اللہ کی یاد باقی رکھنے کے لیے ہیں، ورنہ اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہے کہ اپنے بندوں کو بیماریوں میں، مقدمات میں، قرضوں میں، پریشانیوں میں، آمدنی کی کمی میں، مختلف قسم کی الجھنوں میں پھنسائیں۔ اللہ تعالیٰ کو اسی کا فائدہ ہے، اللہ کو اسے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو اپنے بندے کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، ہلاکت سے بچانے کے لیے اور رخ کو صحیح کرنے کے لیے حالات لاتے ہیں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے فرعونیت یہ ہے کہ جو بھی حال آئے اس حال کا مقابلہ اپنے اسباب سے کیا جائے، حال کا مقابلہ اسباب سے کیا جائے، حال کا مقابلہ اسباب سے کیا جائے، جو بھی حال آئے اس کا مقابلہ اسباب سے کیا جائے۔ اس زمانے کے مسلمان سب اس رخ پر چل رہے ہیں کہ جو بھی حال آئے گا ہم اس حال کا مقابلہ اس زمانے کے اسباب سے کریں گے۔ یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے، یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے، یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے کہ آدمی ہر حال کا مقابلہ اسباب سے کرے، اور یہ جہالت ہے کہ اللہ تعالی جو بھی حال لاتے ہیں اللہ نے اس حال سے نکلنے کے لیے اسباب بنا دیے ہیں، یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی جہالت ہے جس کے اندر سارے پڑھے لکھے عوام خواص، مالدار غربا، سمجھدار ناسمجھ، اپنے اور غیر مسلمان اور غیر مسلم، سب کے سب اس فکر میں مشترک ہیں، سب اس فکر میں مشترک ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا میں انسانی حاجتوں کے لیے اسباب بنا دیے ہیں اور وہ حاجتیں ان اسباب پر تقسیم ہو گئی ہیں، لہذا جب کوئی حاجت پیش آئے تو اس حاجت کے لیے اس سبب کو استعمال کر لو تو حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ اپنے بندوں کے اندر حاجتیں پیدا کریں تو ان حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے اسباب پیدا کریں؟ حاجتیں نہ پیدا کرتے، حاجتیں پیدا ہی نہ کرتے، حاجتیں پیدا کریں پھر ان حاجت کو پورا کرنے کے لیے اسباب پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اسباب سے اور کائنات کو پریشانیوں سے اور حالات سے صرف اس لیے بھرا ہے تاکہ بندہ مجھے یاد رکھے، ریکنسٹرکشن آف امہ بندہ مجھے یاد رکھے۔ نظام الدین انبیاء علیہ السلام کو بھی
اللہ تعالی ان کے نیک ارادوں میں ناکام کر دیتے ہیں. ان کے نیک ارادوں میں. ہمارے تو سارے ارادے دنیا ہی کے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا سے نفرت، تو ہم کیسے کامیاب ہوں دنیا میں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ان کے نیک ارادوں میں بھی ناکام کر دیتے ہیں. ان کے نیک ارادوں میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو ان کے نیک ارادوں میں بھی ناکام کر دیتے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ ہم کرنے والے ہیں، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا. یہ بتانے کے لیے کہ ہم کرنے والے ہیں، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا کہ مسلمان یہ کہتا ہے اگر فلاں چاہ لے گا تو کام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی ان کی چاہت ارادوں میں ناکام کرتے ہیں. اپنی چاہت، اپنی اختیار، اپنے اقتدار اور اپنی بادشاہت کو سمجھانے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ابو طالب کو ہدایت مل جائے. احسان ہے ان کے، یوں بھی احسان بھی ہے، اور آپ تو اذیت دینے والوں کو بھی ہدایت پر لانا چاہتے تھے. خیر محسن کی ہدایت کی کیوں نہ طلب ہو؟ آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب اسلام لے آئیں. ادھر یہ چاہت کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، ادھر یہ چاہت کہ حمزہ کے قاتل کو کوئی قتل کر دے، وحشی کو کوئی قتل کر دے. ادھر سے چاہت وحشی کے قتل کی، ادھر چاہت ابو طالب جو ہے، ادھر چاہت ابو طالب کے اسلام لانے کی کہ ابو طالب اسلام لے آئے اور وحشی کو کوئی قتل کر دے. ساری کوشش کے باوجود اللہ نے اس کا بالکل الٹ کیا کہ ابو طالب کو ہدایت نہ دی، ابو طالب کو ہدایت نہ دی، اور وحشی کو اللہ تعالی نے ہدایت دے دی. ایک چچا کو تو ہدایت نہ دی، اور دوسرے چچا کے قاتل کو جس کی ہلاکت کی تمنا تھی کہ اسے کوئی قتل کر دے، اللہ نے ہدایت دے دی. یہ دکھایا بتانے کے لیے کہ تمہاری چاہت پر نہ ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کی دین کی محنت کے لیے تیار کریں. 100 مجاہد اللہ کی دین کی محنت کے لیے اپنی اولاد میں سے تیار کریں. 100 بیویوں سے صحبت کی، اعلیٰ نسل کی عورتیں، خوب بچے جننے والی، اعلیٰ قوت اور اعلیٰ نیت، اچھا ارادہ. اللہ کی شان. 100 بیویوں سے صحبت کی تو 100 میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا. 100 میں سے ایک کو حمل ٹھہرا. 100 بیویوں میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، اور اس کا حمل بھی ضائع ہو گیا بچے میں جان پڑنے سے پہلے ہی. حمل میں جان نہیں پڑی، پہلے ہی ضائع ہو گیا. ایک بچہ بھی نہ ہوا، جبکہ 100 کا ارادہ کیا، اور 100 مجاہد اللہ کے راستے کے. یہ بھی نہیں کہ دنیا کی ہی طلب ہو کہ 100 تاجر چاہتے تھے، 100 مجاہد چاہتے تھے. اللہ تعالی نے اس ایک حمل کو بھی ضائع کر دیا، ایک حمل کو بھی ضائع کر دیا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میرے بھائی سلیمان اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر دیتے کہ میں نے ارادہ تو کیا ہے نیک، مگر اللہ چاہیں گے تو ہوگا. آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 عورتوں سے بیٹے پیدا ہوتے، 100 مجاہد ان کی ارادے کے مطابق ہوتے. اگر یہ صرف اللہ کی چاہت کو مقدم کر کے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر لیتے. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے؟
ذوالقرنین کون تھے، روح کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا۔ خیال ہوا کہ جبرائیل آئیں گے، ان سے کہوں گا کہ اللہ سے پوچھ کر بتائیں۔ آپ نے فرمایا کل بتا دوں گا، فرمایا کل بتا دوں گا۔ اتنی اہم بات تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان سوالات کے جوابات دے دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہمارے سوال کے جواب دے دو۔ فرمایا کل بتلاؤں گا۔ اللہ کی شان 15 دن تک، 1 مہینے تک وحی نہیں آئی کہ آپ نے کیوں کہا کہ کل بتلاؤں گا، یوں کیوں نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا، اگر اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا، یوں کیوں نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو بتلا دوں گا؟ آپ نے کیوں کہا کل بتلاؤں گا، یوں کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا؟ یعنی آپ اندازہ کریں، صبح شام جبرائیل کا آنا، بار بار آنا وحی لے کر، ہر سوال کا جواب اللہ کی طرف سے آتا تھا، لیکن آپ نے کہا کل بتلا دوں گا، اللہ نے وحی روک لی، وحی روک لی۔ آپ سخت پریشان ہوئے کہ وحی نہیں آ رہی، جبرائیل نہیں آ رہا کہ پوچھ کے بتا میں۔ 15 دن کے بعد وحی آئی تو یہ آئی کہ آئندہ آپ کبھی مت کہنا کسی چھوٹے کام کے بارے میں بھی، کسی چھوٹا سے چھوٹا معمولی کام بھی ہو، شے کہتے ہیں بہت معمولی حقیر چھوٹے کام کو، چھوٹی چیز کو شے کہتے ہیں، چھوٹی چیز کو شے کہتے ہیں۔ آیت آئی لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، آپ آئندہ ہرگز نہ کہنا کسی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی کہ کل میں کر دوں گا، جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہہ لیں، جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہہ لیں۔ کیا مطلب ہے اس کا انشاءاللہ کا؟ کہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے غیر کی تمام چاہتوں کا انکار کرو۔ لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے اس کا تقاضا ہے کہ جتنا اللہ کا غیر ہے تم ان سب کی چاہتوں کا انکار کرو۔ میں ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو، صحابہ کو، ملائکہ کو، اولیاء کو، ان سب کو ان کی چاہتوں میں، ارادوں میں ناکام کرتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے۔ اس لیے حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی فرماتے تھے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے پہچانا اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر، میں نے پہچانا ہے اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر۔ میرے دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت انسانوں کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جن سے راضی ہوتے ہیں ان کے بھی، اور جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کے بھی۔ صرف کفار ہیں اور مشرکین جن کے کاموں میں اللہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، ورنہ مسلمانوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہے، ایک قسم ہے جو اللہ کو راضی رکھے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، ان کے کاموں میں بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہاں لوگ آ کے حیران ہوتے ہیں کہ جب ایسے نیک ہیں اور ایسے عبادت گزار ہیں اور ایسے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں تو پھر یہ پریشانی کیوں آئی؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہمارے طریقے اور ہماری سنت اور ہم سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا اور ہماری جتنا زیادہ قریب ہوگا، اس پر حالات اور مصائب، اس پر بیماریاں اور پریشانیاں اس پانی کے سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے آئیں گی جتنا پانی اپنی چوٹی سے، پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔
پانی کے شلال اور پانی کے جھرنے ہوتے ہیں پہاڑوں میں کیا ہوتے ہیں؟ پانی کے جھرنے، اوپر سے پانی نیچے آتا ہے. اس پانی کی اتنی قوت ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ چٹانوں کو سرکا دیتا ہے، اتنی اس پانی کی قوت ہوتی ہے پانی کو کہ وہ پانی چٹانوں کو سرکا دے. آپ نے فرمایا جو ہم سے محبت کرے گا، ہمارے قریب آئے گا، اس پر حالات اس پانی کی تیزی سے بھی زیادہ قوت سے آئیں گے. ایک صحابی نے آج کی معیت چاہیے کہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. فرمایا پھر تو فقر و فاقے کے لیے، تنگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. میں نے عرض کیا جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان پر بھی حالات لاتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ تعالی عام لوگوں سے زیادہ نوازنا چاہتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے، ایک عمل کریں پھر دنیا کا انتظار کریں، پھر ایک عمل کریں پھر دنیا کا انتظار کریں، پھر ایک عمل کریں پھر دنیا کا انتظار کریں. اعمال کی برکتیں اگر ظاہر نہ ہو تو پھر عمل سے اکتا جاتے ہیں، اگر عمل کی برکت ظاہر نہ ہو، عمل کی برکت ظاہر نہ ہو تو عمل سے اکتا جاتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت جن سے محبت کرتے ہیں انہیں مال سے اس طرح بچاتے ہیں جیسا تم میں سے کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے حالات بہت اچھے ہوں گے، عمل اچھے ہوں گے ان کے حالات بہت اچھے ہوں گے. تو میں نے عرض کیا دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک دیندار دوسرے بے دین. دینداروں کو اللہ تعالی درجات کی بلندی کے لیے اور مزید نوازنے کے لیے ان کو دنیا سے بچاتے ہیں، صحابہ کرام وہی قسم تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو راضی ہو کر دنیا دی، لیکن وہ دنیا سے خوش اور مطمئن نہیں تھے. صحابہ کرام دنیا سے خوش اور مطمئن نہیں تھے. مالدار صحابہ دنیا سے روتے ہوئے گئے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دے کر شاید امداد دیا ہے، آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ دینے والے ہیں. ایک قسم وہ ہے جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے، جو گناہوں میں پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالی حالات ان پر بھی لاتے ہیں، ان کو توبہ پر لانے کے لیے، ان کو توبہ کی طرف لانے کے لیے. یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کاروبار اور ان کے ذمہ دارے اور ان کی ضروریات میں نقصان لانے کی مثال ایسی اچھی بیان کی کہ اللہ تعالی مومن کے اسباب میں، کمائی کے نقشوں میں اور زراعت اور ان کے دنیاوی کاموں میں اللہ تعالی ناکامی کے جھٹکے لائیں گے. اللہ ان کے کام میں ناکامی کے جھٹکے لائیں گے. اگر مومن ہے عواقب میں ایمان ہے تو فرمایا کہ مومن جھٹکوں میں حالات میں اس گھوڑے کی طرح ہے کہ اس کی رسی باندھ دی جائے کھوٹے میں اور لمبی رسی اس کے پیر میں باندھ دی جائے اور اس کو چراگاہ میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ گھاس کھاتا رہے. تو جب اس کی رسی پوری ہوتی ہے اس کے پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے اور وہاں سے پھر یہ کھڈے کی طرف واپس آ جاتا ہے. یہ گھوڑے کا مزاج ہے یہ کہ پھر وہ اپنے کھڈے کی طرف واپس آ جاتا ہے. اللہ تعالی غلط راستے پر چلنے والوں کو
فوراً تنبیہ فرماتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جن کو ان کے حال پر چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو گناہوں میں اور دنیا میں ایسی سہولتیں اور ان کے لیے مال اور دولت کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مزید غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اور غافل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے اور غافل ہو جاتے ہیں۔ نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، کہ ہم ان کو دنیا کی چیزیں جلدی جلدی دیں گے، بڑھیا بڑھیا دیں گے، ان کی دنیا کو خوب بڑھائیں گے، دنیا کو خوب بڑھائیں گے اور ان کو اچھی اچھی چیزیں زیادہ دیں گے، اور ان کو کوئی شعور نہیں ہوگا کہ ہمارے گناہوں کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ یہ اتنی دنیا کیسی مل رہی ہے۔ بل لا یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ اللہ تعالی یہ دنیا پکڑ کے لیے دے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دنیا راضی ہو کر دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے صحابہ کو دنیا راضی ہو کر دی ہے، مگر صحابہ اس سے راضی نہیں تھے، صحابہ اس دنیا سے راضی نہیں تھے، اللہ نے راضی ہو کر دی ہے مگر صحابہ اس سے مطمئن نہیں تھے۔ جنہیں اللہ دنیا ناراض ہو کر دے رہے ہیں وہ مطمئن ہیں، وہ عجیب بات ہے، وہ صحابہ جن کو اللہ نے دنیا راضی ہو کر دی ہے وہ تو مطمئن نہیں تھے، وہ تو مطمئن نہیں تھے۔ ہاں وہ لوگ جن کو اللہ دنیا ناراض ہو کر دے رہے ہیں وہ لوگ مطمئن ہیں، وہ لوگ مطمئن ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اپنے بندے کے ساتھ، اللہ کا یہ فضل ہے اپنے بندے کے ساتھ، یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ جب اس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً ایک جھٹکا دیں گے، اس کو فوراً ایک جھٹکا دیں گے اور یہ سمجھ جائے گا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے ایمان والے کو دنیا میں فوراً تنبیہ کے لیے کوئی سزا دے دیتے ہیں۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا شروع سے وہ یہ کہ جو لوگ اپنے حالات کو اپنے اسباب سے جوڑ لیتے ہیں، کامیابی یا ناکامی، کامیابی یا ناکامی، کامیابی یا ناکامی دونوں کو جو لوگ اپنے اسباب سے جوڑ لیتے ہیں، کامیابی میں شکر پر نہیں آتے اور ناکامی میں توبہ کی طرف نہیں آتے، ناکامی میں توبہ کی طرف نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں فلاں فلاں اسباب کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے، تو وہ ناکامی سے تو توبہ کی طرف نہیں آتے اور کامیابی سے شکر کی طرف نہیں آتے، کیونکہ جو لوگ کامیابی اور ناکامی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے وہ نہ شکر پر آئیں گے نہ توبہ پر آئیں گے، نہ شکر پر آئیں گے نہ توبہ پر۔ اللہ تعالی ایمان والوں کے کاموں میں ناکامی اس لیے لے آتے ہیں تاکہ انہیں تنبیہ ہو جائے۔ ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر، ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر، ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر، ادھر عورت کو دیکھ رہے تھے، ادھر سر دیوار سے ٹکرا گیا، سر دیوار سے کیوں؟ یہ سر کیوں ٹکرایا؟ صحابی کو اس کا فکر، صحابی کو اس کا فکر کہ سر کیوں ٹکرایا، یہ سر کیوں ٹکرایا؟ سیدھے گیا آپ کی خدمت میں، جا کے عرض کیا کہ رسول اللہ آج تو عجیب بات پیش آئی، میں نے ایک نامحرم کی طرف میری نظر اٹھی، عورت نے کہا کہ اب پردہ آ گیا ہے، پردہ کرو،
ادھر میرا، میں نے اس کی طرف دیکھا، ادھر میرا سے دیوار سے ٹکرا گیا. فرمایا ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ جب اس سے کوئی غلط کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غلطی پر متوجہ کرنے کے لیے اور اس کو اس کی غلطی پر تنبیہ کے لیے ایک چھوٹا سا نقصان لے آئیں گے. فوراً سمجھ گئے کہ آپ نے فوراً بتایا کہ دیکھو یہ سر کا ٹکرانا یہ خامخواہ نہ ہوا، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا. کیونکہ آج کل ہم سب کا مزاج یہ ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے، کاروبار میں، سماج میں، گھر میں، بیوی بچوں میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اتفاق سے ہو گیا، یہ تو ہاں یہ تو اتفاق سے ہو گیا. حالانکہ اتفاق کوئی چیز نہیں ہے. کیا چیز ہے اتفاق؟ اتفاق کیا چیز ہے آخر؟ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ اتفاق سے ہو گیا، وہ اتفاق کیا چیز ہے؟ اتفاق کیا چیز ہے؟ آپ غور کریں گے تو آپ اتفاق کا کوئی مطلب بیان نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہوا اتفاق سے ہوا. اتفاق کیا چیز ہے؟ دیکھو بتاتا ہوں میں. اتفاق کا مطلب ہے کہ یہ کام خود بخود ہو گیا، یہ کام خود بخود ہو گیا. یہ بھی کوئی بات ہے. وہاں صحابی کا سر ٹکرا گیا دیوار سے، تو یہ اتنی بات ان کے لیے سوال پیدا ہو گیا کہ سر کیوں ٹکرایا دیوار سے؟ یہاں ٹرین ٹکرا جائیں، جہاز ٹکرا جائیں، گاڑیاں ٹکرا جائیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں تو حوادثات ہوتے ہی رہتے ہیں، دنیا میں حوادثات ہوتے ہی رہتے ہیں. ایسے لوگ نہ توبہ پر آتے ہیں اور نہ شکر پر آتے ہیں. برے حالات سے توبہ کی طرف نہیں آتے، اچھے حالات سے شکر کی طرف نہیں آتے. میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت مومن کے حالات کو بگاڑتے ہیں دو وجہ سے. اگر پوری اطاعت پر ہے تو حالات بگاڑتے ہیں ایک چیز کو پرکھنے کے لیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ میری عبادت پر اطاعت پر ہے اور پھر میں اس پر کوئی بیماری کوئی پریشانی لے آؤں تو یہ عبادت کرنے کے ساتھ اس پریشانی پر مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ دیکھو بہت اہم بات ہے. ایک آدمی گناہ کر لے، اس کا حالات آ جائیں، وہ تو کہے گا کہ ہاں بھائی مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، اس گناہ کی وجہ سے مجھ پر یہ حالات آئے ہیں، اس کو تو مل گیا جواب. لیکن ایک آدمی گناہوں سے بچتا ہے، ہر نیک کام کرتا ہے، اس پر اللہ تعالی حالات لے آئے. دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی گناہ نہیں کیا اگر میں اس کو حالات میں ڈالوں تو یہ مجھ سے اس پر راضی ہے یا نہیں؟ مجھ سے اس پر راضی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. ایک دعا ہے وقنا برحمتک واصرف عنا شر ما قضیت. وقنا برحمتک واصرف عنا شر ما قضیت ایک دعا ہے، مسلم دعاؤں میں ہے. اے اللہ تو نے ہمارے لیے جو شر کا فیصلہ کر دیا ہے تو شر کے فیصلے کو ہم سے ہٹا دے. شر کے فیصلے کو ہم سے ہٹا دے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی فیصلہ اپنے بندے کے لیے شر کا ہو ہی نہیں سکتا. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، اپنے بندوں پر کتنا مہربان. تو جب اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے تو اللہ تعالی نے بندے کے لیے شر کا فیصلہ کیوں کریں گے؟
پھر کیا مطلب اس دعا کا قنا برحمتک واصرف عنا شر ما قضیت، اے اللہ تو نے جو فیصلہ میرے لیے شر کا کر دیا ہے تو اس کو مجھ سے پھیر دے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ بندے کے لیے شر کا ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ بندے کے لیے شر کا ہوتا ہی نہیں ہے، پھر کیا مطلب ہے اس کا کہ تو مجھ سے شر کے فیصلے کو پھیر دے۔ سنو غور سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تو ہر فیصلہ بندے کے لیے خیر کا ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ اس فیصلے سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ اس فیصلے اس کے لیے خیر بنا دیتے ہیں، اور اگر بندہ اس فیصلے سے ناراض ہو جائے تو پھر بندے کے لیے وہ فیصلہ شر کا ہو جاتا ہے۔ بندے کے لیے تو اللہ کا ہر فیصلہ خیر کا ہے، لیکن یہ ناراض ہو کر اس کو اپنے لیے شر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناگوار حالات لاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ اس میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اس لیے کہ اللہ سے نعمتوں میں راضی ہونا کوئی کمال نہیں، اللہ سے نعمتوں میں راضی ہونا کوئی کمال اللہ سے نعمتوں میں راضی ہونا کوئی کمال نہیں، اللہ سے نعمتوں میں راضی ہونا کوئی کمال نہیں۔ کوئی آدمی آپ پر احسان کرے، آپ کو ہدیہ دے، آپ کے کام آ جائے، آپ کی کسی پریشانی کو دور کر دے، آپ اس سے خوش ہو جائیں تو آپ کو اس سے راضی ہونا کوئی کمال نہیں۔ ہاں، کسی کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچے، آپ اس سے پھر بھی راضی ہوں، یہ کمال کی بات ہے۔ میں عرض کر رہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر حالات لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سال میں راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کائنات کے نقشوں میں جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے لیے لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرانے کے لیے، اپنے تعارف کے لیے لاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ جو بات دنیا میں پیش آئے، تمہاری اپنی ذات سے لے کر باہر کے نقشوں تک، اس سب کو صرف اللہ کی طرف منسوب کرو، اس کو صرف اللہ کی طرف منسوب کرو، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ حالات پیش آئے ہیں، اس میں مجھ سے کیا گناہ ہوا، اس میں مجھ سے کیا گناہ ہوا۔ ایسے لوگ حالات کی وجہ سے توبہ کی طرف آ جاتے ہیں، ورنہ عجیب حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کو نہ جاننے والا، اللہ کو نہ ماننے والا کافر، اس پر آنے والے حالات ایسے ہیں جیسے جانور کو باندھ دیا جائے اور کھول دیا جائے، تو جانور کو نہیں خبر کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا، کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا۔ فرمایا کہ کافر کے پر آنے والے حالات ایسے ہیں جیسے جانور کو باندھ دیا جائے، کھول دیا جائے، اسے نہیں معلوم فیما عقل فیما ارسل، کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا۔ اور مومن جو ایسا ہے کہ اس پر حالات آئیں گے تو یہ حالات فوراً اس کو پیغام دیں گے، اور یہ حالات فوراً تنبیہ کریں گے، اور یہ حالات اس کو جگا دیں گے، حالات اس کو جگا دیں گے۔ سنو میری بات توجہ سے، اس لیے قرآن نے تقوی والا صرف ان کو کہا ہے، قرآن نے تقوی والا، دیکھو سنو، قرآن نے تقوی والا صرف ان کو کہا ہے جن کو اللہ گناہ کے وقت یاد آ جائیں، اللہ تعالیٰ سنو بہت توجہ سے، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، عبادت، یہ سارے اعمال صرف اس لیے تھے کہ تم جب ان اعمال میں نہ ہو، جو تم ان اعمال میں نہ ہو، اس وقت اللہ کو یاد رکھتے ہو یا نہیں۔ میری بات ذرا توجہ چاہتی ہے، میری بات توجہ چاہتی ہے، بہت توجہ سے بات سننا، میں بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔
نماز، روزہ، حج، ذکر، تلاوت، عبادت، جتنے بھی اللہ کی یاد پیدا کرنے والے اعمال ہیں، یہ سارے اعمال اس لیے تھے کہ تم ان اعمال کے علاوہ کے اوقات میں اللہ کو یاد رکھتے ہو یا نہیں؟ اللہ کو یاد رکھتے ہو یا نہیں؟ اس لیے نماز اللہ کو یاد رکھنے کے لیے عمل ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد پیدا کرنے کے لیے. نماز قائم کرو میری یاد پیدا کرنے کے لیے. نماز قائم کرو میری یاد پیدا کرنے کے لیے. بہت توجہ سے بات سننا. نماز قائم کرو میری یاد پیدا کرنے کے لیے. اس لیے نماز میں اللہ کا دھیان آ جانا یہ کمال نہیں ہے. نماز میں اللہ کا دھیان آ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. نماز میں اللہ کا دھیان آ جانا کوئی کمال نہیں ہے. نماز میں اللہ کا دھیان آ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں. بچے کو استاد کا دھیان آ جائے استاد کے سامنے بیٹھ کر، مجرم کو پولیس کا خوف ہو جائے پولیس کے سامنے آ کر، مجرم کو عدالت میں جج کے فیصلے کا خوف ہو عدالت میں کھڑے ہو کر، یہ کوئی کمال کی بات نہیں. یہاں تو آدمی اس موقع پر ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ جج کے فیصلے سے یا پولیس کی مار اور اس کی پٹائی سے یا کوئی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہے مریض حال بتا رہا ہے علاج سمجھ رہا ہے، یہاں غافل ہو نہیں سکتا. میری بات توجہ چاہتی ہے. اسی طرح جو آدمی ذکر میں ہے، نماز میں ہے، تلاوت میں ہے، یہاں اللہ کا دھیان نہ آنا تو ممکن ہی نہیں ہے. اس وقت اللہ کے سامنے ہے، تلاوت کرنے والا اللہ سے باتیں کر رہا، نماز پڑھنے والا اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، معراج ہے مومن کی. تو یہ کوئی کمال نہیں کہ عمل کے وقت اللہ یاد آ جائے. یہ کوئی کمال نہیں کہ عمل کے وقت اللہ یاد آ جائے. یہ کوئی کمال نہیں کہ عمل کے وقت اللہ یاد آ جائے. ان سارے اعمال کا اور ان سارے اذکار اور تلاوت کا اور رات کے قیام اور تہجد کا، ان سب کا خلاصہ یہ تھا کہ جس وقت کسی گناہ کا ارادہ کرے یا اس کو کسی گناہ کی طرف لوگ آمادہ کریں، اس وقت اللہ اس کو یاد آ جائیں. اس وقت اللہ ان کو یاد آ جائے. یہ اصل بات ہے. یہ سارے اعمال گناہ کے وقت اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہیں. یہ سارے اعمال گناہ کے وقت اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہیں. میری بات بہت توجہ سے سننا. اگر گناہ کرنے کے وقت نماز پڑھنے والے کو، گناہ کرنے کے وقت ذکر کرنے والے کو، نماز پڑھنے کے وقت حاجی کو اور روزے دار کو گناہ کرنے کے وقت اللہ یاد نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس نے یہ سارے کام غفلت سے کیے ہیں. یہ سارے کام یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ سارے کام غفلت سے کیے ہیں. اس نے سارے کام غفلت سے کیے ہیں کیونکہ نماز میں اللہ کا دھیان آنا کمال نہیں ہے. نماز میں اللہ کا دھیان آنا کمال نہیں ہے. اور نماز کے وقت اللہ سے غافل رہنا سب سے بڑی غفلت ہے کہ تم معراج ہی دیکھنے سے غافل ہو. معراج میں اللہ سے، حالانکہ معراج تو اللہ سے سب سے زیادہ
قرب کا موقع ہے. اس لیے ذاکر اور متقی، ذاکر اور متقی قرآن کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اللہ گناہ کے وقت یاد آ جائیں. اور یہی ساری عبادت کا مقصد اور حاصل ہے. یہی ساری عبادات کا مقصد اور یہ ساری عبادات کا حاصل ہے کہ آدمی عمل کرتے 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 اس درجے پر پہنچے کہ اسے عمل کے وقت نہیں بلکہ گناہ کے وقت اللہ یاد آئے. کیونکہ اگر عمل کے وقت اللہ یاد آئے پھر تو عمل کر ہی رہا ہے، لیکن گناہ کے وقت اللہ یاد آئے تو یہ گناہ سے بچ سکتا ہے، تو یہ گناہ سے بچ سکتا ہے، تو یہ گناہ سے بچ سکتا ہے اگر گناہ کے وقت اللہ یاد آئے. اس لیے قرآن نے صاف کہہ دیا کہ تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں، تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جب شیاطین ان کو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں. ان کو اللہ ان کو یاد آ جاتے ہیں. تقوی والے کون لوگ ہیں کہ جب شیاطین کو گناہ سے لاتے ہیں تو اللہ ان کو یاد آ جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یہ تقوی والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب شیاطین کو گناہ کی طرف لاتے ہیں تو ان کو اللہ ان کو یاد آ جاتے ہیں. میں نے اس لیے عرض کیا کہ جتنی بھی عبادات اور اعمال ہیں وہ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہیں، وہ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے جتنے اعمال ہیں وہ ان اعمال کے علاوہ اوقات میں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہیں. کیونکہ اللہ کو یاد رکھنا اصل ہے، اللہ کو یاد رکھنا اصل ہے. یاد کرنا تو وقتی طور پر ہے، یاد کرنا تو وقتی طور پر ہوگا. یہ نماز کا وقت ہے، یہ روزے کا وقت ہے، یہ حج کا وقت ہے. یاد کرنا تو وقتی طور پر ہوگا لیکن یاد رکھنا مسلسل ہوگا. یاد رکھنا مسلسل ہوگا. آپ بیت الخلاء میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، بیت الخلاء میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتے. دعا پڑھنی ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، یہ ذکر ہے، مگر یہ ذکر بیت الخلاء سے باہر ہے. یہ ذکر بیت الخلاء سے باہر ہے کہ باہر سے دعا پڑھو اندر داخل ہونے کے لیے. اندر آپ دعا نہیں پڑھیں، باہر سے پڑھ کر داخل ہوں. سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. باہر سے دعا پڑھ کر داخل ہو، کیونکہ دعا ذکر ہے، دعا ذکر ہے. آپ بیت الخلاء میں ذکر نہیں کر سکتے لیکن اللہ کو یاد رکھ سکتے ہیں. کیسے؟ آدمی بیٹھا بیت الخلاء میں اور استنجا کرنے لگا، اچانک خیال آیا کہ اوہو اس کا تو رخ بیت اللہ کی طرف ہو رہا ہے. رخ کدھر ہو رہا ہے؟ لکھا ہے علماء نے کہ اگر یہ اسی وقت بیٹھے بیٹھے استنجا کرتے کرتے اگر روک کر رخ پھیر لے، رخ اپنے بیت اللہ سے پھیر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بیت الخلاء کے اندر اس کے عمل پر پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں. حالانکہ یہاں کوئی ذکر کی گنجائش نہیں ہے. اگر رخ پھیر لے، خیال آیا کہ میرا رخ بیت اللہ کی طرف ہو رہا ہے، کیونکہ پیشاب پخانہ کرنے میں بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا یا بیت اللہ کی طرف رخ کرنا جائز نہیں. وہاں استنجا کرنے لگا تو اچانک خیال آیا، کیونکہ آج کل لوگ بلڈنگیں بناتے ہیں، فلیٹ بناتے ہیں تو وہ انجینئرنگ کے حساب سے بناتے ہیں، اسلام کے حساب سے نہیں بناتے. حالانکہ
قبلے کی تحقیق کرنا کتنا زیادہ اہم اور ضروری ہے. بیت الخلاء میں جا رہے ہو، پہلے قبلے کی تحقیق کرو، قبلہ کدھر ہے. یوں نہیں جہاں چاہے بیٹھ گئے، جس طرح چاہے بیٹھ گئے، جانوروں کی طرح حاجت پوری کرنا نہیں. پہلے ہر استنجا کے لیے جانے والا پہلے اس کی تحقیق کرے کہ قبلے کا رخ کیا ہے. پھر وضو کے لیے بیٹھا تو اب دیکھو قبلے کا رخ کیا ہے، قبلے کا رخ کیا ہے. پھر نماز پڑھے تو تحقیق کرے قبلے کا رخ کیا ہے. کوئی آدمی نماز پڑھے گا پہلے قبلے کی طرف کرے گا، قبلہ کی طرف. پھر موت آ گئی تو قبلے کا رخ کدھر ہے. پھر اگر قبر میں رکھا جا رہا ہے، حالانکہ عمل کا مکلف نہیں، روح نکل چکی، جسم ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا جنازے کو رکھنے میں قبر کے اندر قبلے کا رخ کدھر ہے. ساری دنیا میں قبروں میں سونے والے مسلمانوں کے رخ، سب کے رخ قبلے کی طرف ہیں. سب کے رخ قبلے کی. لیکن لوگ تحقیق نہیں کرتے، بلڈنگیں بناتے ہیں، فلیٹ بناتے ہیں، اپنی سہولت کے اعتبار سے، انجینئرنگ کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے نہیں بناتے. اس لیے آپ دیکھیں گے ان کی بلڈنگوں میں بیت الخلاء بنے ہوئے ہوں گے قبلے کے رخ سے. کہ جی کیا کریں، وہ بلڈنگ کا انجینئرنگ کے حساب سے قبلے کے رخ پر ہی بیت الخلاء بن سکتا تھا. ہم نے دیکھا حرمین کے اندر عمارتیں بنائی ہوئی ہیں حاجیوں کے لیے، اور قبلے کا رخ بیت الخلاء بنائے ہوئے ہیں. حاجیوں کو پرواہ نہیں ہے کہاں بیٹھ رہے، کیسے استنجا کر رہے، قبلہ کدھر ہے. اسے میں نے عرض کیا کہ اصل میں دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے، اصل ذکر یہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائیں، گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائیں، اصل ذکر یہ ہے. ساری بات یاد کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی یاد دلانے کے لیے، اپنی یاد پیدا کرنے کے لیے بندے کو اس کے ارادوں میں ناکام فرما دیتے ہیں. اپنی یاد دلانے کے لیے لوگوں کو ان کے ارادوں میں ناکام فرما دیتے ہیں. اس لیے اللہ کو یاد رکھنا اصل ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اصل ہے. جیسے ہی کوئی حال آئے سب سے پہلے یہ غور کرو کہ ہم سے کیا گناہ ہوا. پہلے غور کرو کہ ہم سے کیا گناہ ہوا ہے. ایسے لوگ توبہ کر کے راستے پر آ جاتے ہیں، ایسے لوگ توبہ کر کے راستے پر آ جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان پر محنت کرو، اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تقوی کا کلمہ ہے، یہ تقوی کا کلمہ ہے. سب سے پہلے تقوی آئے گا دلوں میں، سب سے پہلے تقوی آئے گا دلوں میں، اور ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہی ہے. فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تقوی کا کلمہ ہے، اور مومن اس کلمے کا زیادہ حقدار ہے. مومن اس کلمے کا زیادہ حقدار ہے، مومن اس کلمہ کا اہل ہے اور اس کا زیادہ حقدار ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے تقوی پیدا کرو، ایمان کے ذریعے تقوی پیدا کرو. تقوی کیا؟ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ سے تنہائی میں ڈرنے لگو. میرے دوست عزیزوں، کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا، کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے. کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا تقوی نہیں ہے. جو آدمی گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرے، جو آدمی گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرے یا گناہ کرنے میں مخلوق سے شرمائے، یہ اس کے دل سے ایمان کے ختم ہو جانے کی علامت ہے. سنو میں کیا کہہ رہا، اس لیے کہ حیا اور خوف،
حیا اور خوف، اس کا تعلق صرف اللہ سے ہے، اس کا تعلق صرف اللہ سے ہے، صرف اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ حیا اور خوف اس کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ صحابہ کرام بیت الخلا میں جاتے ہیں تو روایت قرآن میں اللہ نے کی تعریف کی ہے، یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، کہ وہ بیت الخلا میں اپنے سینے کو اس طرح جھکا لیتے نیچے اور دوہرے ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ دوہرے ہو جاتے، جھک کر، شرم کی وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، شرمگاہ کھلی ہوئی ہے، استنجا کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بیت الخلا میں دوہرے ہو جاتے تھے، دوہرے ہو جاتے تھے اللہ کی شرم کی وجہ سے۔ یا یہ کہ اوپر سے کپڑے ڈھانپ لیتے، اوپر سے کپڑے اوڑھ لیتے کہ بیت الخلا میں جانے کے لیے۔ حضرت عثمان تو کپڑے نہیں اتارتے تھے غسل میں، تنہائی میں، اندھیرے میں بھی، غسل خانے میں بھی کپڑے نہیں اتارتے تھے، کیونکہ اللہ سے شرم آتی ہے، اللہ سے شرم آتی ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہما کہ جو آدمی کوئی گناہ کر رہا ہو اور گناہ کرتے کرتے اس درمیان میں اچانک دروازہ کھل جائے، یہ پردہ ہل جائے اور یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، کوئی کمرے میں آیا تو نہیں، کسی کو میرے گناہ کا پتہ تو نہیں چلا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وہ لڑکی جو فقر و فاقے میں تنگ ہو کر اپنے محبوب کے پاس آئی، چاہنے والے کے پاس، اور اس نے اس شرط پر کہ میرے ساتھ خلوت کا موقع دے دے، میں تجھے اتنے دینار دوں گا، کہتے ہیں اے اللہ، میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا اور میرے پاس میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، زنا کرنے میں اور گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں اس کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، اے اللہ میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی رکاوٹ میرے لیے نہیں تھی، میں اس کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، خلوت تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، لڑکی نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا تھا، لیکن صرف تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ اس عمل پر اللہ نے چٹان کو ہٹایا ہے، اس عمل پر اللہ نے چٹان کو ہٹایا ہے۔ سنو، غور کرو، اگر حرام سے بچنے کی یہ قوت ہے کہ اللہ اس سے چٹان کو سرکا دے تو نماز کی قوت کیا ہوگی؟ اب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال آخرت کے لیے ہیں، اسباب دنیا کے لیے ہیں۔ جی ہاں، موسیٰ فرماتے تھے جن کی نماز ان کے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہیں کرے گی، ان کی نماز آخرت کے بڑے مسائل کیسے حل کر دے گی؟ کہ آخرت کے مسئلے تو بہت بڑے بڑے ہیں، قبر کا، پھر حشر کا، پھر اعمال ناموں کی تقسیم کا، پھر پلسرات سے گزرنے کا، پھر جنت کے داخلے کا، یہ بڑے بڑے مسئلے اعمال پر کیسے حل ہو جائیں گے اگر دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے اعمال سے حل نہ کرائے گئے؟ سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے انسان کی ضرورت کے لیے، بس تم کائنات میں محنت کرو، اللہ سے امید کرو۔ اسے دوستو عزیزوں میں نے عرض کیا کہ تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم گناہ سے ایسے بچ کر نکلو
گناہ سے ایسے بچ کر نکلو. تقویٰ کیا ہے؟ آپ ململ کی باریک چادر اوڑے ہوئے ہوں اور تنگ راستہ ہو جس میں سے ایک آدمی مشکل سے گزر سکتا ہے اور دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں اور تیز ہوا چل رہی ہو. تیز ہوا چل رہی، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، تنگ راستہ ہو ایک آدمی گزر سکے، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، ململ کی باریک چادر، باریک کپڑا آپ لپیٹے ہوئے ہوں. اس تیز ہوا میں ان کانٹوں سے اپنے کپڑے کو بچا کر آپ نکل جائیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اسے میں نے عرض کیا کہ لوگ بہت سے گناہ لوگ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر، اور بہت سے گناہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں مخلوق کے ڈر سے. ان گناہوں کے چھوڑنے والے مخلص نہیں ہیں. ان گناہوں کے چھوڑنے والے مخلص نہیں ہیں، کیونکہ مخلوق کی خوشی کے لیے عمل کرنا یہ جس طرح ریا ہے، اس طرح مخلوق کے خوف سے گناہ نہ کرنا یہ بھی ریا ہے. ہم سمجھے والی بات؟ جیسے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے نا، اخلاص تو نہیں ہے. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا ریا ہے. اسی طرح مخلوق کے ڈر سے کوئی گناہ چھوڑ دینا یہ بھی ریا ہے. جس طرح اس عمل پر استقامت نہیں ہوگی کیونکہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے. جہاں دیکھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں عمل میں مزہ نہیں آئے گا. جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں انہیں عمل میں وہاں مزہ آتا ہے جہاں لوگ ان کے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں ارے سنو تو صحیح، جو لوگ اپنے عمل میں مخلص نہیں ہوتے وہ وہاں تک عمل کرتے ہیں جہاں تک لوگ ان کے عمل کی تعریف کر رہے ہوں، ان کے عمل کو دیکھ رہے ہوں، وہاں تک وہ عمل کرتے ہیں. اور جہاں ان کے عمل کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں وہ عمل نہیں کرتے. آپ دیکھیں گے ریاکار کو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل میں خوب تھکے گا، اور جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا وہاں وہ عمل میں سست ہو جائے گا. وہاں عمل میں اس کے لیے کریں گے، کوئی ہے نہیں دیکھنے والا. اسی طرح لوگ مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی ان کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے. ان کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے. ایک مرتبہ فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالی نے کہ اللہ سے پناہ چاہا کرو نفاق کے خشوع سے. اللہ کی پناہ چاہو نفاق کا خشوع. صحابہ نے عرض کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نفاق بھی اور خشوع بھی؟ خشوع تو مومن کی صفت ہے. خشوع تو ارے بالکل عجیب بات ہے. خشوع تو مومن کی صفت ہے. نفاق بھی اور خشوع بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خشوع تو ایمان کی علامت ہے نا. خشوع تو ایمان کی علامت ہے. خشوع ایمان کی علامت ہے کہ مومن کے دل میں خشوع ہوتا ہے. اور نفاق تو بیماری ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگو نفاق کے خشوع سے. نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو. نفاق بھی کہہ رہے اور خشوع بھی کہہ رہے. یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے دل میں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ لوگوں کو تعجب ہے تو شدت کی بات پر فرمایا کہ ہاں نفاق کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کے دل میں نفاق ہو اور زبان پر خشوع ہو.
یہ ہے کہ آدمی تواضع میں جھک کر چلے، دل میں نفاق ہو. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ اللہ سے تنہائی میں ڈرنا اصل تقوی ہے، ورنہ لوگوں سے ڈر کر کسی کام کو نہ کرنا. ایسا آدمی گناہ کو ٹال سکتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا. ایسا آدمی گناہ کو ٹال سکتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا. اسی طرح فرمایا کہ حیا کی حقیقت یہ ہے، حیا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے تنہائی میں شرماؤ، اللہ سے تنہائی میں شرماؤ. لوگ مخلوق سے شرمانے کو حیا سمجھتے ہیں، لوگ مخلوق سے شرمانے کو حیا سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، کھل کر گناہ کرنے والے سے کہتے ہیں بھائی مخلوق کی حیا کرو، مخلوق کی حیا. ارے مخلوق کی حیا، اصل تو حیا کا تعلق خالق سے ہے نا، حیا کا تعلق خالق سے ہے. سنو غور سے، جو آدمی تنہائی میں خالق سے نہیں شرمائے گا کسی گناہ کے کرنے میں، سمجھ لے اس کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے. حیا مخلوق سے شرمانے کا نام نہیں ہے، حیا خالق سے شرمانے کو کہتے ہیں. حیا خالق سے شرمانے کا نام، کیونکہ مخلوق سے حیا، ایک آدمی اگر بے حیائی کا کام کرتا ہے لوگوں کے سامنے، ایک آدمی بے حیائی کا کام کرے مخلوق کے سامنے، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بے حیا آدمی ہے. حالانکہ جو لوگوں کے سامنے بے حیائی کا کام کر رہا ہے وہ تو انسان ہونے سے بھی خارج ہو چکا ہے. اس لیے کہ مخلوق کے سامنے بے حیائی کا کام جانور ہی کر سکتا ہے. مخلوق کے سامنے بے حیائی کا کام، دیکھو میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. مخلوق کے سامنے بے حیائی کا کام جانور ہی کر سکتا ہے، تو پھر مخلوق سے شرمانا تو انسانیت نہ ہوئی. ایک بات سمجھے، مخلوق سے شرمانا تو انسانیت نہیں ہے. مخلوق سے شرمانا، مخلوق سے شرمانا انسانیت نہیں ہے. مخلوق سے شرمانا انسانیت نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی گناہ کرنے میں مخلوق سے نہ شرمائے وہ تو جانور ہے، انسان ہے ہی نہیں، وہ جانور ہے. بہت آسان بات ہے. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور انسانوں کے سامنے جفتی کر لیتے ہیں، اپنی خواہش انسانوں کے سامنے بھی کر لیتے، وہ نہیں شرماتے. ننگے پھرتے ہیں، نہیں شرماتے، لیکن جانور ہے، جانور ہے. وہ کوئی بھی کام اگر کرے تو اسے مخلوق کی شرم نہیں ہے. میری بات توجہ جاتی ہے بہت. معلوم ہوا کہ مخلوق سے شرمانا حیا نہیں ہے، کیونکہ مخلوق سے شرمانے، جسے مخلوق سے شرم نہیں ہے وہ تو جانور ہی ہو سکتا ہے. سنو غور سے، یہ بات ایسے سمجھ میں آئے گی، یہ بات ایسے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی، سلمان فارسی رضی اللہ ان کی شادی ہوئی، تو اگلے دن دوست احباب ملے، آ کے بیٹھے. فرمایا، لوگوں نے کہا ہاں بھائی بتائیے شادی کیسے نمٹی، کیسی رہی؟ ہو گئی شادی؟ کہ نہیں آپ بتائیے نا بیوی کیسی ہے؟ کیوں بتاؤں بیوی کیسی؟ جیسے آج کل لوگوں کا مزاج ہے کہ دوستوں سے پوچھتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں رات کیسے گزاری. عورتوں کی عادت ہے عورتوں سے پوچھنے کی، مردوں کی عادت ہے دوستوں سے پوچھنے کی. وہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. پھر آئے دوست ادھر سے، کہنے بھائی بتاؤ تو صحیح رات کیسے گزاری؟ وہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. دوستوں کو برا لگا کہ بھائی اس میں چھپانے کی کیا بات ہے، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ کوئی عام آدمی سے پوچھ رہا تو دوست ہیں آپس میں، دوست کو بتا دیا کرتے ہیں رات کیسے گزاری.
میں بتاؤ تو صحیح رات کیسے گزاری. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی. فرمایا کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آدمی حلال طریقے سے بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے رات گزارے اور صبح اٹھ کر اپنے دوستوں کو بتائے کہ اس نے رات کیسے گزاری ہے، فرمایا یہ دونوں میاں بیوی اس گدھے گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جستی کریں. معلوم ہو گیا کہ مخلوق سے شرم کرنا یہ حیا نہیں ہے، کیونکہ حلال طریقے سے بیوی کے ساتھ رات گزار کر صبح دوستوں کو صرف بول رہا ہے، کچھ کر نہیں رہا ہے، صرف بول رہا ہے، صرف رات کی کارگزاری دوستوں کو سنا رہا ہے. کیسی عجیب بات فرمائی حدیث میں کہ صرف کارگزاری سنانے والا، رات کی چھپی ہوئی بات کو دوستوں کو بتانے والا، فرمایا وہ اس گدھے گدھی کی طرح ہیں جو کھلے راستے پر لوگوں کے سامنے جستی کریں، اپنی خواہش پوری کریں. اس سے معلوم ہو گیا کہ جب صرف خبر کرنے والا ہی گدھا ہے، تو پھر بے حیائی کا کام کرنے والا کتنا بڑا جانور ہوگا. سوچو تو صحیح کیا کہہ رہا. اسے بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے نہ شرمانا، یہ تو جانور ہی کر سکتا ہے، تو اس کو مخلوق کی شرم نہیں. حیا کا تعلق اللہ سے ہے، جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، تو اس نے اپنے بت پر کپڑا ڈال دیا. بت پر سنو، معبود سے شرمانے کی بات اس میں آ جائے گی. اگر معبود سے تنہائی میں شرمانا ہے، بت پر کپڑا ڈال دیا، لکڑی کا بت تھا اسی کمرے میں رکھا ہوا جس میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا گناہ پر آمادہ کر رہی تھی. اسے کیا کر رہی؟ کہنے لگی میرا معبود ہے نا یہ، مجھے اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے یہ دیکھ رہا ہے. حالانکہ اسے خود معلوم ہے کہ اس کی آنکھ دیکھنے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے خیال میں، اس کے عقیدے میں یہ اس کا معبود ہے. اس کے خیال میں، اس کے عقیدے میں یہ اس کا معبود ہے. یہ بند کمرے میں اپنے لکڑی کے بنائے ہوئے معبود سے شرما رہی ہے اور اس پر کپڑا ڈال دیا. یوسف علیہ السلام کو خیال ہوا دیکھو یہ اپنے لکڑی کے معبود سے جو دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اس کو عقیدہ یہ ہے کہ میرا معبود ہے، اس سے شرما رہی، تو مجھے اپنے خدا سے کتنا شرمانا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ حیا کا تعلق صرف اللہ سے ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تقوی پیدا کرو، تقوی پیدا کرو. اللہ سے تقوی کو مانگا بھی کرو. صفات ایمانیہ سب قسم ملیں گی مصنون دعاؤں میں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں، اللہ سے مانگی جاتی ہیں. یہ تقوی پیدا کرو، اس لیے کہ ساری مدار تقوی پر ہے. پہلا وعدہ ہے تقوی پر کہ اللہ تعالی متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. اللہ متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں. من یتق اللہ یجعل له مخرجا، ہم متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ سات آسمان زمین آپس میں ملا دیے جائیں، اس درمیان کسی کو گناہ کی طرف دعوت دی جائے اور بچنا چاہے تو اللہ یہاں سے اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے.
اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. ایک وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اللہ تعالیٰ متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم ان کو رزق ایسے راستے سے دیں گے جہاں ان کا گمان خیال نہ پہنچے گا. اس جگہ سے ان کو رزق دیں گے. اور واقعی تقوی سے بڑھ کر اللہ سے رہنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. جو آدمی اپنے آپ کو سوال سے بچا لے اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے رزق کا آنا ممکن بھی نہیں ہے. صحابی نکلے فاقے سے تنگ آ کر باہر. بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو پڑوسی جا کر سوال کر دیں. بیوی نے چکی میں چکی چلانی شروع کر دی. گھر میں تو کچھ پیسنے کے لیے تھا نہیں کہ چکی کی آواز ہوگی پڑوسی سمجھیں گے دانا پس رہا ہے. پھر آگ جلا دی تندور میں کہ دھواں اٹھے گا تو لوگ سمجھیں گے گھر میں کھانا بن رہا ہے. اس طرح اپنے آپ کو اپنے سوال کو اپنے حاجت کو ایسے چھپایا. میاں باہر نکلے ہوئے تھے فاقے سے تنگ آ کر کہ کچھ کریں کہیں سے مانگے کہیں سے. ادھر دیکھا گھر میں آگ. اب گھبرا گئے کہہ رہے میرے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے کیا بات پیش آ گئی. پکانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں. پھر آگ کیوں لگی دھواں کیوں اٹھ رہا ہے. بھاگے واپس آئے بیوی سے پوچھا کیا ہوا. کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ باہر نکلے مجھے ڈر ہوا کسی سے آپ سوال نہ کر دیں تو میں نے چکی کو چلانا شروع کیا تاکہ آواز ہو. اس چکی کے چلاتے ہی اس کے اندر سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا. چکی چلتی رہی باٹ پوری گھومتا رہا. اللہ کے حکم سے آٹا نکلتا رہا. ادھر تنور کے اندر آگ جلائی تھی دھواں اٹھانے کے لیے. جا کے دیکھا تو پورا تنور بکرے کی چاپوں سے بھرا ہوا تھا. بکرے کی چاپیں تیار. دیکھو تو صحیح سارا تنور بھرا ہوا بکرے کی چاپوں سے. جب دیکھا کہ آٹا ضرورت کے بقدر ہو گیا تو انہوں نے چکی کا بار اٹھا کر نیچے رکھ دیا. تو کیا کریں گے اتنا آٹا ضرورت پوری ہو گئی کیا کریں گے. صبح کو آپ سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ رات کو اس طرح چکی کے اندر سے آٹا نکل رہا تھا اور تندور چاپوں سے بھرا ہوا تھا. فرمایا تم نے کیا کیا چکی کا. کہنے لگے جی جب ضرورت پوری ہو گئی آٹا کافی ہو گیا تو ہم نے پاٹ کو اٹھا کر رکھ دیا. فرمایا کہ اگر تم اس چکی کو چلنے دیتے تو یہ چکی ہمیشہ کے لیے چلتی. اس میں سے ہمیشہ آٹا نکلتا رہتا. تم نے پاٹ اٹھا کر غلط کیا. چکی چلتی رہتی آٹا نکلتا رہتا ہمیشہ کے لیے. اللہ اکبر. جب ایک آدمی ایک گھر کی ایک عورت اپنے آپ کو اپنے حاجت کو مخلوق سے چھپا کر ہمیشہ کے لیے چکی چلوا سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس میں سے آٹا. فرمایا کہ یہ ہمیشہ چلتی رہتی اس میں سے آٹا ہمیشہ نکلتا رہتا. سوچو ایک عورت اگر اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا دے تو اللہ تعالی اسباب سے ہی نہیں بلکہ اسباب کے بغیر غنی کر دیں. اسباب سے نہیں بلکہ اسباب کے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مخرج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوئی سبب دیں گے جس سبب سے حاجت پوری ہوگی. صحابہ کرام کی زندگی میں ان کے تقوی پر اللہ تعالی نے بغیر کسی سبب کے حاجتوں کو پورا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں مخرج کوئی سبب ہوگا حالانکہ
اللہ رب العزت نے صحابہ کو دونوں راستوں سے دیا، بغیر اسباب کے دیا، تھوڑے اسباب میں زیادہ دیا، بغیر اسباب کے دیا اور تھوڑے اسباب میں زیادہ دیا۔ دیکھو تو صحیح، میں نے عرض کیا کہ ہم نے تقوی کو چھوڑ کر برکتوں کے راستے بند کر دیے۔ اللہ رب العزت تقوی پر اس جگہ سے دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا۔ ایک بات ہے تقوی پر یہ ہے کہ ہم متقی کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، متقی کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے حرام اسباب سے مشکلات پیدا کی ہیں، حرام اسباب سے مشکلات پیدا کی ہیں، کیونکہ شیطان حرام اسباب میں سہولت دکھلائے گا، حرام اسباب میں شیطان سہولت دکھلائے گا۔ سنت کے طریقوں میں مجاہدہ ہے، سنت کے طریقوں میں مجاہدہ ہے، سنت کے طریقوں میں مجاہدہ ہے، اور گناہ کے طریقوں میں اور رواجی طریقوں میں سہولت ہے۔ سنت کے طریقوں میں مجاہدہ ہے، سنت کے طریقوں میں مجاہدہ ہے اور رواجی طریقوں میں سہولت ہے، رواجی طریقوں میں سہولت ہے۔ لوگ رواجی طریقے اختیار کرتے ہیں سنت کے مقابلے میں، رواجی طریقے اختیار کرتے ہیں سنت کے مقابلے میں، سہولت کے لیے، سہولت کے لیے رواجی طریقے اختیار کرتے ہیں سنت کے مقابلے میں، اس لیے ان کو سنت کی برکتیں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ رواجی طریقوں میں رواجی ظلمتیں ہیں اور سنت کے طریقوں میں سنت کے انوارات ہیں، سنت کے طریقوں میں سنت کے انوارات ہیں، رواجی طریقوں میں رواجی ظلمتیں ہیں۔ تو لوگوں نے، میں نے عرض کیا کہ برکتوں کے راستے بند کیے ہیں اپنی کمائی کے نقشوں میں گناہ کے اسباب اختیار کر کے، اس لیے فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم متقی کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور آگے اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ 5 وعدے ہیں اللہ کی طرف سے تقوی پر، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالی سے تقوی مانگو، اور ایک تقوی کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ تقوی کا کلمہ ہے۔ اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ میں فرض عین ہے، جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے، جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے، اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے۔ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے، اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے۔ یہی کلمہ کا اخلاص ہے۔ پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا نا کہ جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا اس کے اخلاص کیا ہے؟ فرمایا اس کے اخلاص یہ ہے اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ میرے دوستو عزیزوں، اس کام کا سب سے بنیادی مقصد وہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے اس کام کو کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے یقین کو کمال تک پہنچانے اور یہ محنت ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے، یہ محنت ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ اور واقعی حقیقت ہے یہ کہ اگر اس کام کو سنت کے مطابق کیا جائے، اگر اس کام کو سنت کے مطابق کیا جائے اور اس کام کو صحابہ کرام کے عمل کے مطابق کیا جائے تو اس کام سے بڑھ کر ایمان کے بڑھنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس کام سے بڑھ کر ایمان کے بڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر اس کام کو صحابہ کرام کی مشابہت پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر لایا جائے تو اس کام سے بڑھ کر ایمان کے بڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں، بلکہ عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں پر اس لیے جمع کرتا ہوں
کہ یہاں آ کر اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت کو سنو. فرماتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو، تاکہ میرے ایمان میں، خود ہنسما فرماتے ہیں میں کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. تو ایک عملی محنت ہے کہ دعوت دے کر لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالا جائے. اس لیے کہ دوستو عزیزو، انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے، اس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے. جسمانی علاج کے لیے بھی آب و ہوا کی تبدیلی کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں. جسمانی علاج کے لیے بھی آب و ہوا کی تبدیلی کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں. قبیلہ اسلم کے لوگ مدینے آئے، بیمار ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ یہاں کا پانی، یہاں کی ہوا تمہیں موافق نہیں آئی، تم اپنے گاؤں چلے جاؤ، تم اپنے گاؤں چلے جاؤ، جب ٹھیک ہو جاؤ گے تو آ جانا. سنو، اپنے گاؤں چلے جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے تو آ جانا. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم مرتد ہونا نہیں چاہتے. مرتد ہونا، دیکھو تو صحیح روایت میں. فرمایا نہیں، یہ مرتد ہونا نہیں ہے، ہم تمہیں تھوڑی دن کے لیے بھیج رہے ہیں تاکہ آب و ہوا تبدیل ہو جائے، پھر آ جانا. کیا نہیں یا رسول اللہ، ہم آ گئے آپ کے پاس، اب ہم اپنے علاقے میں واپس جانا نہیں چاہتے. میں نے عرض کیا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے، جسم کی صحت کے لیے اپنے ماحول سے نکلنا ضروری سمجھا جاتا ہے. اسے اندازہ کرو، جب آدمی ایک جگہ پر رہ کر گناہ کرے گا تو اس گناہ کے ماحول سے اپنی روح اور اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنے کے لیے اس ماحول سے نکلنا کتنا ضروری ہوگا. آدمی ایک ماحول میں رہ کر بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں آب و ہوا تبدیل کرو، آب و ہوا تبدیل کرو علاج کے لیے. تو پھر اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب جسم کے علاج کے لیے اپنے ماحول کا بدلنا ضروری ہے تو روح کے علاج کے لیے اپنے ماحول سے نکلنا کتنا ضروری ہوگا. روح کے علاج کے لیے ماحول سے نکلنا، دیکھو تو صحیح، ایک آدمی نے 99 قتل کیے. کتنے؟ 99 قتل. پھر خیال آیا کہ توبہ کروں، اعلان کرتا پھر رہا ہے حل لی من توبتین، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں نے اتنا قتل کر لیے. خیال آیا کہ کوئی اللہ والا ایسا آدمی ہو جس کو کبھی اللہ کے غیر کا خیال نہ آیا ہو، ہر وقت اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، ہر وقت اللہ تعالی کے رضا والے کام میں مشغول رہنے والا ہو، وہی مجھے راستہ بتائے گا. جو آدمی دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہو، دنیا سے بالکل بے تعلق ہو، ایسا آدمی تلاش کرو. تو چنانچہ ایک راہب ملا. ایک راہب اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے کٹ کر خالق سے عبادت میں لگا رہتا ہے. مخلوق سے کٹ کر خالق سے عبادت، اسے راہب کہتے ہیں. وہ مل گیا کہ اوہو، یہ تو بہت ہی اللہ والا ہے، دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہے، یہ مجھے راستہ بتلاوے گا. اس راہب سے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. تو ایک قتل بہت ہے جہنم میں جانے کے لیے، تم نے 99 قتل کیے ہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا. نہیں، تم اس قابل نہیں کہ تم دنیا میں رہ سکو، تم اس قابل نہیں کہ دنیا میں رہ سکو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید کرنے والا برائے ابن عازب فرماتے ہیں کہ ہلاک وہ نہیں ہوتا جو گناہ کر لے،
ہلاک وہ نہیں ہوا جو گناہ کرے. ہلاک وہ نہیں ہوا جو گناہ کرے. گناہ کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا. گناہ کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرنے والے کے پاس تو توبہ ہلاکت سے بچنے کا راستہ ہے. توبہ ہلاکت سے بچنے کا راستہ ہے. اس لیے گناہ کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا کہ اس کے پاس توبہ کا عمل ہے. ہلاک تو وہ شخص ہوتا ہے جو خود تو بہت ہی زیادہ دیندار اور عبادت گزار اور بہت اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، مگر گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے. سنو تو صحیح، گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر. یہ راہب تھا، بڑا عبادت گزار، اس نے اس قاتل کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا. نہیں بھائی، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے اسی پہ قتل کر دیا. 100 پورے کر دیے. 100 پورے کیے. پھر خیال ہوا کہ کتنا برا کیا تو نے، اس راہب کو بھی قتل کر دیا. پھر فکر ہوا توبہ کا. پھر اعلان کیا، ہائے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے نہیں، میری توبہ قبول ہوتی ہے نہیں. تو ایک عالم سے ملاقات ہوئی. اس عالم سے کہا کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میری توبہ کے لیے گنجائش ہے کوئی؟ اس نے کہا ہاں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ چاہتے ہو؟ کہ ہاں توبہ چاہتا ہوں. کہا توبہ چاہتے ہو تو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ اور فلاں بستی میں چلے جاؤ. یہ نہ کہا جاؤ استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیں گے. کہا کہ تم توبہ چاہتے ہو اپنی بستی چھوڑ کر نکلو. اپنی بستی چھوڑ کر نکلو. کیونکہ آدمی جب گناہ کی جگہ پر توبہ کرتا ہے تو گناہ کی ظلمتوں کی وجہ سے توبہ کے اندر پختگی پیدا نہیں ہوتی. اسے گناہ کی غفلت اور گناہ کی نحوست، گناہ کا اثر، یہ تو گناہ تو بہت دور کی بات ہے. اگر فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلی اور نماز قضا ہو گئی تو آپ نے اس قضا نماز کو بھی اپنی جگہ سے آگے بڑھ کر ادا کیا، اس جگہ پر ادا نہیں کیا کہ یہ جگہ غفلت کی ہے، یہاں سے ہٹ کر نماز کی قضا یہاں سے ہٹ کر کی جائے. سفر میں آپ کی نماز قضا ہو گئی، آپ نے حضرت بلال کو اٹھانے کے لیے متعین کیا، لیکن حضرت بلال سو گئے. بار بار آپ نے کہا ہمیں کون جگائے گا نماز کے لیے؟ اللہ میں جگاؤں گا. تم جگاؤ کہ ہاں میں جگاؤں گا، تم جگاؤ کہ ہاں میں جگاؤں گا. اللہ کی شان. صحابہ آپ سے لے کر تمام صحابہ تک سب کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی گرمی اور سورج کی شعائیں پڑی. کیا وقت ہو رہا؟ سب کی نماز قضا ہو. سب کی. کیونکہ یہ نماز ہم نے اس لیے قضا کی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے مجھ کو بتا دیں کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا کریں، کیسے ادا کریں. اس کو طریقہ بتانے کے لیے نماز قضا کرائی. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو سلایا. آپ فرمایا بلال تمہارے ذمہ کیا تھا اٹھانا، اٹھایا کیوں نہیں؟ اور تم کیوں نہیں اٹھے؟ آج کیا کہ یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلایا. نہیں اٹھا تو آپ اٹھ جائے. ہاں یہ جواب دیا نا. اللہ کا امر آیا، سب کے لیے آیا. جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دی.
تو آپ نے وہاں سے ہٹ کر فوراً اسی جگہ پر نماز کو قضا نماز وہاں نہیں پڑھی، وہاں سے ہٹ کر فرمایا یہ جگہ غفلت کی ہے، یہ جگہ غفلت کی ہے۔ میں کیا بتاؤں، سمجھے تو آتی ہیں لوگوں کی باتیں۔ لوگ گھر میں رہتے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہیں، ذکر میں دھیان نہیں ہے، تلاوت میں دل نہیں لگتا۔ اگر کہا جائے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ اعمال کر لو تو کہتے ہیں تبلیغ تو دین سیکھنے کی تنظیم ہے، مدرسہ ہے، اور مدرسے میں تو آدمی کہیں بھی سیکھ لے دین، اس کے لیے جماعت میں نکل کے سیکھنے کیا ضروری ہے؟ کتاب لے کے سیکھ لو، گھر میں لے کے سیکھ لو، مدرسے میں جا کے سیکھ لو، کیوں بھائی؟ جب تبلیغ دین سیکھنے کا مدرسہ ہے تو دین تو کہیں بھی سیکھا جا سکتا ہے، اس میں جماعت میں نکلنے کیا ضروری ہے؟ حالانکہ خروج کا مقصد یہ نہیں تھا۔ تو نئے لوگ نکلیں گے پرانوں کے ساتھ، کلمہ بھی سیکھ لیں گے، نماز بھی سیکھ لیں گے، بے شک فرائض ہیں۔ خروج اس لیے تھا تاکہ عمل کے ماحول میں رہ کر اس کا اندازہ کرو کہ اپنے گھر کے ماحول میں غفلت میں رہ کر عمل کا کیا حال تھا، نکلنے کے بعد عمل کا کیا معیار ہے۔ یہ اصل بات، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے سو قتل کر لیے، عالم نے نہیں کہا توبہ کر لو اللہ معاف کر دیں گے، عالم نے کہا توبہ چاہتے ہو تو اپنی بستی چھوڑ کر نکلو۔ اس سے توبہ کے اندر پختگی پیدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرکین نے جو ایمان اور اسلام کو سمجھا ہے وہ اپنے ماحول سے نکل کر سمجھا ہے، اپنے ماحول سے نکل کر سمجھا ہے اسلام کو۔ اصل بات یہ ہے، یہاں تک کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی مشرک سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو، کوئی مشرک سے اگر پناہ چاہے تو اس کو پناہ دو اپنے ماحول میں، تاکہ وہ تمہارے ماحول میں رہ کر شرک اور کفر کے ماحول سے نکل کر تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنیں اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ سوچو تو صحیح، جس طرح ایک مشرک کے اپنے ماحول سے نکلے بغیر اسلام اور ایمان کا سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے اپنے گناہوں کے ماحول سے نکلے بغیر توبہ کی حقیقت کو سمجھنا اور توبہ کے اندر پختگی پیدا کرنا یہ ممکن نہیں جب تک وہ گناہ کے ماحول سے باہر نہ آئے۔ اصل بات یہ کہ گناہ کے ماحول سے نکلو، اس سے توبہ کے اندر پختگی پیدا ہوگی۔ عالم نے کہا کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، تو مجھے بس چھوڑ کر نکل جاؤ۔ یہ نکلے، ادھر نکلے، ادھر وقت پورا ہو گیا، زندگی کا وقت پورا ہو گیا، ادھر نکلے ادھر وقت پورا ہو گیا، وہاں پہنچے بھی نہیں، ابھی جہاں کا رخ بنا عذاب کے فرشتے آگے لے جانے کے لیے 100 قتل کیے ہیں، 100 قتل کیے ہیں۔ تم ہمارے راستے میں قدم تو اٹھاؤ، ہمارے راستے میں قدم تو اٹھاؤ، ہم ایسا کام کریں گے کہ فرشتوں کو بھی نہیں خبر ہوگی کیا ہوا، فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کیا ہوا۔ فرشتوں نے تو ضابطے کا کام کیا، فرشتوں نے تو ضابطے کا کام کیا، فرشتوں نے ضابطے کا کام کیا کہ بھائی اگر اپنی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جانے، اور اگر جہاں جا رہا وہاں کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جانے۔ وہ مرا اپنی بستی کے قریب، وہ مرا اپنی بستی کے قریب، عذاب کے فرشتے تیار لے جانے کے لیے۔ ابھی تو وہاں پہنچا بھی نہیں جہاں جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو براہ راست حکم دیا، فرشتوں کو بتلائے بغیر براہ راست زمین کو حکم دیا۔ تو زمین سے کہا تو پھیل جا، جہاں جا رہا تو زمین سے کہا کہ تو سمٹ جا، چھوٹی ہو جا۔ وہ زمین چھوٹی ہو گئی جہاں جا رہا تھا، وہ زمین پھیل گئی جہاں سے آ رہا تھا۔ فرشتوں سے کہا نپائی کر لو زمین کی۔ ایک اللہ کے راستے میں قدم اٹھانے والے وہ شخص جس نے 100 قتل کیے ہیں،
جس نے 100 قتل کیے. اب اللہ کے راستے میں قدم اٹھانے والے کے لیے اللہ نے ساری زمین کے نظام کو بدل دیا. زمین سے کہا تو پھیل جا, زمین سے کہا کہ تو سمٹ جا. کہا فرشتے نپائی کر لو. فرشتے سے کہا نپائی کر کے دیکھ لو ادھر زیادہ قریب ہے. نپائی ہوئی تو ایک بالش صرف. اللہ, اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث قدسی جو ہے نا, من تقرب الی شبرا, میری طرف ایک بالش آتا ہے, اللہ تعالی کی طرف ایک ہاتھ آتے ہیں. یہ شبر جو ہے یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف ایک بالش کا فرق رہ گیا دونوں زمینوں کے درمیان. یہ ایک بارش کم رہ گئی, ایک بارش زیادہ ہو گئی. میں اس ایک بارش پر اللہ نے فیصلہ کر دیا اس قاتل کی مغفرت کا. ایسا راستہ ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ, کیونکہ اپنے آپ کو بدلنا ہے اس سے, اور ماحول کو بھی بدلنا ہے. اپنے آپ کو بھی اس سے بدلنا ہے, ماحول کو بھی بدلنا ہے. نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ ماحول اس سے بدلے. ہر شخص اس کے ماحول سے نکالو, ہر شخص اس کے ماحول سے نکالو. جی یہ اہم بات ہے. ہر شخص کو اس کے ماحول سے نکالو, اس لیے کہ آدمی ماحول کا عادی ہو کر اتنی غفلت میں چلا جاتا ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے اور نیکی کے نیکی ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اس لیے دوستو عزیزوں, اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ, دین کو لے کر حرکت میں آؤ, تاکہ حیا اور تقوی اور گناہوں سے پرہیزگاری یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں. ورنہ آدمی گناہ کے ماحول میں رہتے رہتے گناہ کا احساس ختم کر دیتا ہے. بھلائی کو حکم کرنا, برائی سے روکنا اس لیے تھا تاکہ تم منکر سے کو روکو, تمہارے اندر منکرات سے بچنے کی استعداد پیدا ہو, اور نیکی کی طرف لاؤ لوگوں کو تاکہ نیکی کی رغبت پیدا ہو. یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے کہ بھائی تم خود عمل نہیں کرتے دوسروں کو دعوت کیسے دے سکتے ہو. شیطان دعوت سے روکنے کے لیے یہ مشورہ دیتا ہے, پہلے آپ خود عمل کرنے لگے پھر دعوت دیں. ارے سنو تو صحیح, آج کے لیے بات بہت چل پڑی. بھائی پہلے خود عمل والے بنو پھر دعوت دو دوسروں کو, ورنہ تم دعوت دینے میں جھوٹے ہو. غلط بات ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. عمل نہ کرنے کی وجہ سے, خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو دعوت نہ دینا ایسا ہے جیسے کوئی آدمی نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے. تو بھائی آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے, آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو وہ کہہ دیے میں اس روزہ نہیں رکھتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا. بھائی نماز پڑھنا تو مستقل فرض ہے, روزہ رکھنا مستقل فرض ہے. یہ تو نہیں کہ آدمی ایک فرض پر عمل نہ کرے تو دوسرا بھی چھوڑ دے. پہلے یہ کرو پھر یہ کرو, یہ تو ہے نہیں. آج کل لوگ اس دھوکے میں پڑ گئے. شیطان نے کہا ارے تم دعوت دینا چاہتے ہو پہلے خود عمل والے بنو پھر دعوت دینا. حالانکہ اس سے خبیث کو خبر ہے شیطان کو کہ اگر یہ دعوت پر آ گیا تو عمل پر آ جائے گا. اس نے عمل سے روکنے کے لیے دعوت سے روک دیا. آج کے لوگوں میں یہ بات چل پڑی ہے کہ پہلے خود عمل کرو پھر دعوت دو. جی ہاں, پہلے خود عمل کرو پھر دعوت دو. حالانکہ دعوت دینا مستقل اللہ کا حکم ہے, مستقل فریضہ ہے. نماز پڑھنا مستقل فریضہ ہے, نماز پڑھنا مستقل فریضہ ہے. جو آدمی عمل نہ کرنے کی وجہ سے دعوت نہ دے اس پر 2 گناہ ہیں, اس پر 2 گناہ ہیں. ایک عمل نہ کرنے کا گناہ, دوسرے دعوت نہ دینے کا گناہ. نہیں, قرآن نے ان دونوں گناہوں کو الگ الگ بیان کیا ہے. عمل نہ کرنا ایک گناہ, اور دوسرے کو عمل کی دعوت نہ دینا ایک گناہ. یہ کہیں نہ ملے گا
کہ بھئی آپ اگر عمل نہیں کرتے چلا دعوت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پر ایک ہی گناہ ہے کہ آپ عمل نہیں کرتے. دو گناہ ہیں الگ الگ. عمل نہ کرنا مستقل گناہ ہے اور اس عمل کی دعوت نہ دینا مستقل گناہ ہے. فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. دو عیب بیان کیے، دو عیب بیان کیے اس نے کہ خود تو مسکین کو کھانا کھلاتے نہیں، مسکین کو خود تو کھانا کھلاتے نہیں، اور بلکہ دوسروں کا آمادہ بھی نہیں کرتے مسکین کو کھلانے پر. بھائی اگر آپ نہیں کھلاتے دوسروں کو دعوت دو. جی ہاں، نہ خود کھلاتا ہے مسکین کو اور نہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے. اور یہ بات حق ہے کہ جس عمل کی طرف تم دوسروں کو دعوت دو گے اس عمل کے کرنے کی استعداد اور رغبت پیدا ہو جائے گی. جس گناہ سے دوسروں کو روکو گے اس گناہ سے بچنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے. اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود اپنی ذات سے عمل کرنا بھی ہے اور دوسروں کو ان صفات پر لانا بھی ہے. ارادے فرماؤ، نیتیں فرماؤ.